بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید اسلام چینل کی جانب سے اپنے معزز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم چند مجاہد اسلام کی بات کریں گے کہ جنہوں نے جنگ یرموک میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے دین اسلام کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سر بلند کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ کے پاس ایک مرتبہ قریش کے 4 بڑے سرداران آئے، جن میں ابو سفیان بھی شامل تھے۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اصحاب صفا آ گئے، 2 صحابی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے ان 4 قریش کے سرداران کو پیچھے کر کے اصحاب صفا والے صحابہ کو آگے بٹھا دیا۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ آئے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ نے بلا کے اپنے پاس بٹھایا اور عرب کے سرداروں کو یعنی قریش کے سرداروں کو مزید پیچھے کر دیا، اور کرتے کرتے وہ 4 سردار جوتیوں کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ جب کچھ دیر بعد یہ محفل ختم ہوئی تو ابو سفیان نے کہا کہ لوگوں دیکھو، آج حضرت عمر رضی اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ آج انہوں نے ہمارے غلاموں کو آگے بٹھا دیا اور قریش کے اتنے بڑے سرداروں کو سب سے پیچھے جوتیوں کے پاس بٹھا دیا۔ سہل بن عمر رضی اللہ نے کہا کہ ابو سفیان، یہ غلام نہیں ہے، ان کا اسلام کے اندر بڑا مقام ہے۔ ہم تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو بدری صحابی کہا جاتا ہے، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں حصہ لیا ہے، تکالیفیں برداشت کی ہیں، اور اسلام کے نام پہ ان کو ستایا گیا ہے۔ ان کا مقام دنیا میں بھی ہم سے آگے ہے اور آخرت میں بھی یہ ہم سے سبقت لے جائیں گے۔ جب یہ بات ان 4 صحابہ کرام نے سنی، جن میں ابو سفیان بھی شامل تھے، تو انہوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، دنیا میں یہ ہم سے پہلے تو ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہم بہت پیچھے رہ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ کے پاس فوراً گئے، عمر رضی اللہ ہمیں کوئی حل بتائیں کہ ہم بھی روز محشر ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ بھائی، انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، مال پیش کیا ہے، تم بھی اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کرو اور ان کے ساتھ مل جاؤ۔ 4 سردار فل فور تیار ہوئے، مکہ تشریف لے کے گئے، مکہ کے لوگوں سے تمام صورتحال بیان کی، اور 400 عرب کے چوٹی کے سردار بما اہل و عیال مکہ سے روانہ ہوئے۔ جب مکہ سے جانے لگے تو حارث بن ہشام رضی اللہ، جو کہ ابو جہل کا سگا بھائی ہے، ابو جہل کا سگا بھائی جو مشرف با اسلام ہو گیا تھا، اس نے مکہ کے لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر کی۔ اس نے کہا، مکہ والو، قریش والو سنو، ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کی ہے، لیکن جن لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا ہے، خدا کی قسم اگر مکے کے یہ سارے پہاڑ سونے کے ہو جائیں اور میں ان تمام کو خرچ کر دوں تو ان صحابہ کرام کی ایک دن کی خدمات کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جس نے آخرت میں اپنا مقام بنانا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ 400 صحابہ کرام مکہ سے روانہ ہوئے ملک شام کے لیے۔ جب یہ وہاں پہ پہنچے تو یرموک کی جنگ عروج پر تھی۔ 9 دن یرموک کی جنگ کے ہو گئے تھے۔ ایک طرف 3 لاکھ رومی اور دوسری طرف صرف اور صرف 30,000 کا مسلمانوں کا لشکر۔ صحابہ کرام بہت دلیری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ ان کی کمان کر رہے تھے، لیکن 9 دن کے بعد آہستہ آہستہ رومی حاوی ہونا شروع ہوئے اور وہ مسلمانوں کو دھکیلتے دھکیلتے ان کے کیمپ تک لے گئے۔ اتنے میں یہ 400 سردار وہاں پہ پہنچے۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل، حضرت اکرمہ رضی اللہ بن ابو جہل نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو انہوں نے اعلان کیا، لوگوں، آج وہ دن ہے جب آپ نے آپ کو ثابت کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لڑنا ہے۔ اپنی لوہے کی ٹوپی اتاری اور پھینکی، ذرا بختر اتار کے پھینکی اور اپنی تلوار کی نیام کو توڑ دیا۔ فرمایا، لوگوں، جس نے آج میرے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے، یا فتح ہوگی انشاءاللہ اور یا ہماری قبریں یہیں بنیں گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے کہا، اے اکرمہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ آپس میں قریبی رشتہ دار تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے کہا، اے اکرمہ، ایسے نہ کر، تیری اسلام کو بہت ضرورت ہے، تیری ہمیں بہت ضرورت ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ نے کہا، نہیں خالد،
علیکا انی، عربی کے اندر بڑا سخت لفظ ہے، میں لفظی مطلب نہیں بیان کروں گا، بہت سافٹ الفاظ استعمال کروں گا۔ کہا چھوڑو خالد، آج اللہ اور اس کے نبی کا حکم چلے گا۔ میں اور میرا باپ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں پیش رہے ہیں، آج ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے آئے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو ہمیں نہ روکیں، آج ہم وہ تمام ماضی کے داغ دھو دیں گے۔ سب نے حضرت اکرم رضی اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، ذرا بکتر توڑ دیا، نیامیں توڑ دیں، اور اسلام نے ایسے جو ہے وہ جذبہ شہادت سے سرشار مجاہد بہت کم پیدا کیے ہوں گے۔ ان 400 نے 3 لاکھ کا منہ پھیر دیا، ان کو یہاں تک کہ دھکیلتے دھکیلتے لاشوں کے انبار لگاتے ہوئے ان کے کیمپ تک لے گئے، اور رومیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ جب رومی پسپا ہو گئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے فوراً گھوڑے کو ایڑ لگائی، کیونکہ ان 400 میں سے شاید چند ہی بچے ہوں۔ تمام نے جام شہادت نوش کیا، واپس آئے۔ عمر رضی اللہ بھی گرے پڑے ہیں، اکرم رضی اللہ بھی گرے پڑے ہیں۔ پانی کے 2 گھونٹ حضرت اکرم رضی اللہ کی زبان پہ ڈالے، منہ میں ڈالے تو آنکھیں کھولی، فرمایا کون ہو؟ حضرت خالد رضی اللہ نے کہا میں خالد بن ولید۔ صرف ایک بات کی، خالد فیصلہ کیا ہوا؟ حضرت خالد رضی اللہ نے کہا اے اکرم رضی اللہ، الحمدللہ اللہ نے ایمان والوں کو فتح دی ہے۔ تو حضرت اکرم رضی اللہ کے الفاظ آج بھی جب میں سنتا ہوں تو برداشت نہیں ہوتے۔ فرمایا اے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ، جب مدینہ جانا ہے تو عمر رضی اللہ کو بتانا کہ آپ نے کہا، اور مجاہد اسلام نے وہ کر دکھایا۔ ہم نے رومیوں کو حاوی نہیں ہونے دیا، ہم نے بھی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، تو ہمارا مقام انشاءاللہ عزیز اللہ کے ان صحابہ کرام کے ساتھ ضرور ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا اللہ ان کی شہادت کو عظیم درجہ دینا، اور روز محشر ہمیں بھی بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔